چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلے بات پہنچی ہے نقطہ۔ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ نقطہ وہاں پر اس کلمے کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر قابل توجہ اور ضروری بات ذکر کرنی ہوتی ہے، جہاں کوئی اہم ضروری قابل توجہ بات ہو۔ نقطہ یعنی ضروری اور اہم باتیں، کیونکہ یہ باتیں اہمیت رکھتی ہیں اس لیے ان کی طرف کیا ہے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نقطہ نمبر 1، لطفاً بجملہائے زیر توجہ کنید، برائے مہربانی نیچے دیے گئے جملوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ نیچے کچھ جملے دیے جا رہے ہیں، آپ ان جملوں کو بغور پڑھیے، دیکھیے ان جملوں میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے۔ نمبر 1، امام خمینی رحمت اللہ علیہ اسلام شناسی بزرگی بود۔ امام خمینی اسلام شناسی بزرگی بود۔ امام خمینی بہت بڑے اسلام کے جانکار تھے۔ اسلام شناسی یعنی اسلام کو جاننے والے، اسلام کو جاننے والے۔ بزرگی یعنی ایک بہت بڑے، امام خمینی ایک بہت بڑے اسلام کے جانکار تھے۔ کتاب امام شناسی علامہ تہرانی بسیار مفید است۔ کتاب امام شناسی علامہ تہرانی ایک عالم دین ہے، گزر گئے، خدا رحمت کرے، علامہ تہرانی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ان کی کتاب کا نام ہے امام شناسی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ امام شناسی، اسی کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ تہرانی کی کتاب امام شناسی بسیار مفید است، بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ بسیار یعنی بہت۔ علامہ تہرانی کی کتاب امام شناسی بسیار مفید است، بہت زیادہ مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ مخاطب شناسی یکی از اصول مهم در تبلیغ است۔ مخاطب شناسی، مخاطب کو پہچاننا، سامعین کو پہچاننا تبلیغ میں ایک اہم اصول ہے۔ تبلیغی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مبلغ اپنے مخاطب اور سامعین کو پہچانتا ہو۔ مخاطب شناسی، مخاطب کو پہچاننا، یکی از اصول مہم، یکی از اصول مہم یعنی مہم اصولوں میں سے ایک، در تبلیغ، تبلیغ میں، یعنی ہے تبلیغ میں اہم اصولوں میں سے ایک اصول مخاطب شناسی ہے۔ ہمون طور کہ می بینید کلمہائی کے زیر انہا خط کشیده شده دارا پسمند شناس می باشند۔ کہہ رہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے نیچے ایک لکیر کھینچی گئی ہے، اور جن کلموں کے نیچے لکیر کھینچی گئی ہے ان سب کلموں کے آخر میں شناس آیا ہے نا؟ اس کو کہا جاتا ہے پسبند۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پسبند۔ سمجھ رہے ہیں؟ پسبند یعنی کلمے کے آخر میں جو چیز جڑی ہوئی ہو، ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے پسمند۔ یہ سارے کلمات ایسے ہیں جو پسمند رکھتے ہیں، پسمند شناس رکھتے ہیں۔ اسلام شناس، امام شناس، مخاطب شناس، یا امام شناس، اسلام شناسی، امام شناسی، مخاطب شناسی۔ اب معنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایسے کلمات کہ جن کا پسمند شناس ہو وہ کیا معنی دیتے ہیں۔
ہمون طور کی میبینی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ ہائی کے وہ کلمات کے زیر آنہا کے جن کے نیچے خط کشیدے شدے لکیر کھینچی گئی ہے دارائے پسمند شناس می باشان ان کے آخر میں کیا ہے کلمہ شناس جڑا ہوا ہے. معنی کیا رہے گا اسلام شناس یعنی کسی کے اسلام را بخوبی می شناست و دربار آن علم و آگاہی زیادی دارد. کہہ رہے اسلام شناس یعنی وہ شخص جو اسلام کو اچھی طریقے سے جانتا ہو اور اس کے بارے میں کافی حد تک علم و آگاہی رکھتا ہو. شناس یعنی جاننے والا، علم و آگاہی رکھنے والا. اسلام شناس یعنی وہ شخص کہ اسلام را جو اسلام کو بخوبی اچھی طریقے سے می شناست پہچانتا ہے و دربار آن اور اس کے بارے میں علم و آگاہی زیادی کافی حد تک یعنی زیادہ علم و آگاہی دارت رکھتا ہے. اب نیچے کچھ ایسے ہی کلمات دیے جائیں گے کہ جن کے آخر میں کلمہ شناس لگا ہوگا، معنی آپ کو کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 3 کلمات ایسے بتائے تھے کہ جن کے آخر میں کلمہ شناس لگا ہوا تھا، پھر ایک کا معنی بتایا. اب کچھ اور کلمات دیے جائیں گے ایسے ہی کہ جن کے آخر میں جن کا پسبند شناس ہوگا اس کا معنی آپ کو بتانا ہوگا. حالا شما بگویید، اب آپ بتائیں. امام شناس یعنی کسی کے امام را بخوبی می شناست و دربار آن علم و آگاہی زیادی دارد. ٹھیک. مخاطب شناس یعنی کسی کے مخاطب را بخوبی می شناست و دربار آنها آگاہی زیادی دارد. خدا شناس کسی کے خدا را بخوبی می شناست و دربار آن علم و آگاہی زیادی دارد. ہوا شناس یعنی کسی کی ہوا را بخوبی می شناست و دربار آن علم و آگاہی. تو کل ملا کر کے خلاصہ یہ ہوا کہ فارسی زبان میں کچھ ایسے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں کہ جن کے آخر میں جن کے پسمند شناس ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کلمات کہ جن کا پسمند شناس رکھتا ہو یا جن کے آخر میں کلمہ شناس لگا ہوا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے علم و آگاہی رکھنے والا، جاننے والا. ختم. علم شناس، ہوا شناس، ستارہ شناس، امام شناس ہے نا، خدا شناس، مخاطب شناس. کیا کہا؟ مبارک پور شناس کیا کچھ کہا؟ جلدی بولو. چلیں اب یہ پڑھ لیا. پاسخ دہی، جواب دیجئے. جو سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں یہ سوالات کیا ہے؟ درس سے مربوط ہیں. ان سوالوں کا جواب درس میں آپ نے پڑھا ہے. کس حد تک یاد ہے؟ یہ آپ کی ذہنیت کا امتحان ہے. کتنا آپ نے یاد رکھا ہے. بزرگ ترین امتیاز جمہوریہ اسلامی چیز، جمہوریہ اسلامیہ ایران کا سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ درآن ولایت فقیہ حاکمیت دارد. ایسے کہنا بزرگ ترین امتیاز جمہوریہ اسلام این است کہ ولایت فقیہ درآن حاکمیت دارد. چه فقیہی می تواند بمقام ولایت برسد، چه فقیہی می تواند بمقام ولایت برسد. کون فقیہ مقام ولایت تک پہنچ سکتا ہے؟ فقیہی کے جامع شرائط باشد یا
دیکھ لیتے ہیں ادھر کتاب میں شرطیں بیان کی تھی، یہ اس کے اندر ہو. ہاں، فقیہی کے اسلام شناس باشد و شائستگی نمائندگی از طرف امام زمان را داشته باشد. یا یہ فقیہ این شائستگی را دارد کہ علاوہ برداشتن عدالت، شجاعت و پرہیزگاری آگاہ به زمانے خود بوده، زمان بوده و مدیر و سیاست مداری توانا باشد. ٹھیک. ولی فقیہ چه کاری را بر عهده دارد؟ ولی فقیہ چه کاری را به عهده دارد؟ کہ ولی فقیہ سرپرستی و حاکمیت جامع اسلامی را بر عهده دارد. ٹھیک. در زمان غیبت امام زمان سرپرستی جامع اسلامی بر عہدے کیس؟ بر عہدے ولی فقیس یا بر عہدے فقیہ اس کے جامع الشرائط باشد. ٹھیک. چلیں بیشتر بدانیم. بیشتر بدانیم یعنی اور زیادہ، مزید معلومات، مزید جانتے ہیں، اور جانتے ہیں، ہم اور جانتے ہیں. ہاں، درس کا عنوان تھا ولایت فقیہ. اب اسی سے مربوط، اسی موضوع کے متعلق اور بھی معلومات آپ کے لیے فراہم کریں گے. فقہ و فقیہ. اسلام میں فقہ کی اور فقیہ کی بے حد اہمیت ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. کچھ احادیث یہاں پر ذکر کریں گے. پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می فرماید ہرگاہ خداوند خوبی کثیرہ بخواہد او را در دین فقیہ می گرداند و راہ درست و راست را به او الہام می کند. فقہ یعنی شریعت کے حلال و حرام کو جاننا، وہ علم کہ جس میں شریعت کے احکام و مسائل بیان کیے جاتے ہیں. فقہ پڑھتے ہیں نا کتاب. فقیہ جو شخص شریعت کے حلال و حرام کو جانتا ہے، جو شریعت کے فرعی مسائل کو دلیلوں کے ساتھ جانتا ہے. فقیہ، مجتہد، مرجع، یہ سب جو ہے الگ الگ الفاظ ہیں، معنی سب کا تقریباً ایک ہی جیسا ہے. ہاں، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی بھلائی، نیکی اور اس کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے. ہر شخص فقیہ اسی لیے نہیں بنتے کہ یہ خالی اپنی محنتوں سے نہیں ہوتا ہے، یہ خالی اپنی کاوشوں سے انسان مرتبہ فقاہت تک، یا یوں کہا جائے کہ اجتہاد تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ یہ ارادہ و مشیت پروردگار سے بھی انجام پاتا ہے. خداوند متعال جب کسی بندے کی خوبی اور بھلائی کا قصد و ارادہ کرتا ہے تو دین میں اسے فقیہ بناتا ہے اور صحیح اور سیدھے راستے کی طرف اس کی ہدایت کر دیتا ہے. الہام کر دیتا ہے یعنی ہدایت کر دیتا ہے. دیکھیں، ہرگاہ خداوند، ہرگاہ یعنی جب خداوند متعال خوبی کثیرہ، کسی کی بھلائی بخواہت چاہتا ہے، جب خداوند متعال کسی کی بھلائی، کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اورا، تو اسے در دین میں فقیہ می گرداند، فقیہ بنا دیتا ہے. وراہ درست و راستہ، اور صحیح اور سیدھے، درست یعنی صحیح، راست یعنی سیدھے.
درست یعنی صحیح، راست یعنی سیدھے، اور صحیح اور سیدھے راستے کی طرف بے او اسے الہام میں کند ہدایت کر دیتا ہے۔ الہام کرنا یعنی یہاں معنی ہدایت کر دیتا، بڑی بات ہے۔ برترین عبادت فقہ و شناخت دین است، برترین عبادت سب سے افضل اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ فقہ اور دین کی معرفت اور دین کی شناخت ہے۔ دین کی ساری تعلیمات اسی لیے تو وہی کہ انسان کیا کرے؟ پہچانے جانے فقہ کو، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے۔ برترین عبادت سب سے برتر، سب سے افضل عبادت فقہ و شناخت دین است، فقہ ہے اور دین کی معرفت اور دین کی شناخت ہے، دین کو پہچاننا، فقہ اور دین کو پہچاننا، یعنی ایک طرف پورا دین اور ایک طرف فقہ۔ حالانکہ دین میں خود فقہ شامل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فقہ کی اہمیت کو جدا طور پہ بیان کر کے بتایا گیا ہے۔ ہر کہہ دیتے کہ بہترین عبادت دین کی پہچان ہے، تو دین کی پہچان میں فقہ بھی آ جاتا ہے نا، لیکن کہا فقہ اور دین کی پہچان، یہ صرف اور صرف فقہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ ہمانا برائے ہر چیزی تکیے گاہست و تکیے گاہ دین فقہ، کہہ رہے کہ ہر چیز کے لیے ایک پشت پناہ، ایک تکیہ گاہ ہوتی ہے، ایک ستون ہوتا ہے، ایک کوئی چیز مددگار ہوتی ہے جس پر انسان کیا ہے؟ ٹکا ہوا ہوتا ہے نا؟ اسی کرسی پہ پیچھے لگا، اس کو کہیں گے تکیہ گاہ، ہے نا؟ تو کہہ رہے کہ ہر چیز کے لیے ایک تکیہ گاہ ہے، ایک محافظ ہے، ایک مددگار ہے، ایک پشت پناہ ہے۔ دین کی تکیہ گاہ کا نام ہے فقہ۔ دین کی تکیہ گاہ کیا ہے؟ ہمانا برائے ہر چیز، ہمانا یعنی بے شک، یقیناً، ہمانا یعنی یہ عربی میں جو آتا ہے نا ان، فارسی میں اس کے لیے ہمانا آتا ہے، بے شک، برائے ہر چیز ہی، ہر چیز کے لیے تکیہ گاہ، ایک تکیہ گاہ ہے، ایک پشت پناہ ہے، ٹھیک، بتکیہ گاہ دین، اور دین کی پشت پناہ فقہ ہے۔ وجود یک فقیہ برائے ابلیس سخت تر از ہزار عابد است، کہہ رہے ہیں کہ ایک فقیہ کی موجودگی، ایک فقیہ کی موجودگی ابلیس اور شیطان کے لیے ہزاروں عابدوں کی موجودگی سے سخت تر ہے۔ ایک فقیہ کے وجود سے شیطان جتنا گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہزاروں عبادت گزاروں کے وجود سے اتنا پریشان نہیں ہوتا، نہیں گھبراتا، یعنی ایک فقیہ ہزاروں عابدوں سے افضل اور برتر ہے نا؟ کہاں ہزار عبادت گزار اور کہاں ایک فقیہ۔ شیطان عابدوں سے تھوڑی گھبراتا ہے نا؟ شیطان کس سے گھبراتا ہے؟ طلب علم کرنے والے، فقیہ سے، عالم سے، ہدایت کرنے والوں سے، ہے نا؟ وجود ایک فقیہ، ایک فقیہ کا وجود، ایک فقیہ کی موجودگی برائے ابلیس، شیطان کے لیے
سخت تر، زیادہ دشوار ہے، زیادہ رنج آور ہے از ہزار عابد کے وجود سے. جتنی تکلیف شیطان کو ہزار عابد کے وجود سے نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ابلیس کو ایک فقیہ کے وجود سے ہوتی ہے. هیچ چیز برای ابلیس کمر شکنتر از حضور یک عالم و فقیہ درمیان مردم نہیں. اس میں جو باتیں میں کہہ رہا تھا وہ نیچے آ گئی. کہنے کہ شیطان کو کمر توڑنے والی بہت چیزیں ہیں، بہت سارے اسلحے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے شیطان کی کمر توڑی جا سکتی ہے، لیکن جس چیز سے شیطان کی کمر سب سے زیادہ ٹوٹتی ہے وہ ایک عالم اور ایک فقیہ کی موجودگی سماج کے بیچ ہے. لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ ایک فقیہ اور ایک عالم کا وجود زیادہ تیزی کے ساتھ شیطان کی کمر کو توڑتا ہے کسی بھی چیز سے. سمجھ رہے ہیں؟ ہیچ چیز، کوئی بھی چیز برائے ابلیس کے لیے کمر شکنتر، صفت تر پڑھا ہوگا آپ نے. ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں، یا ایک ہی صفت دو چیزوں میں ہو لیکن ایک میں وہ صفت دوسرے کی بنسبت زیادہ ہو تو حد تک. تو گویا کوئی بھی چیز، ساری چیزیں ایک طرف ہو گئی جتنی بھی کمر توڑنے والی ہیں، اور ایک عالم دوسری طرف. تو کہہ رہے کوئی بھی چیز ابلیس کے لیے زیادہ کمر توڑنے والی از حضور یک عالم و فقیہ، ایک عالم اور ایک فقیہ کے حضور سے، موجودگی سے، درمیان مردم لوگوں کے بیچ نیست نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ ابلیس کی کمر توڑنے والا ایک عالم کا وجود ہے، ایک فقیہ کا وجود ہے. ٹھیک، چلے بس کر اتنا رہنے.